نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری اللہ نواز، آج کا میرا ٹاپک ہے تجہیز الاموات، فصل نمبر 1، جان کندنی کے بیان میں، کہ جب انسان کی جان اس ہنسلی تک آن پہنچے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کا وقت اخیر ہے، تو ہمیں کیا کیا عمل کرنے چاہیے۔ غور سے سنیے گا، پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر بندے کو موت آنی ہے، اور وہ وقت موت کا جب قریب آن پہنچتا ہے، رشتہ دار قریب ہوتے ہیں، دوست احباب قریب ہوتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اب کن کن چیزوں کو اپنانا ہے، کیا کیا عمل کرنے ہیں جس سے اس کو فائدہ ہوگا۔ میں آج آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ جب اس کی جان نکلنے والی ہو، جب اسے سکرات لگ جائے، اس کی سانس ہنسلی تک آن پہنچے، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی اور اس وقت تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ جب کسی پر موت کے آثار ظاہر ہوں، یعنی ان کے دونوں قدم ڈھیلے ہو جائیں اور ناک کج ہو جائے اور کن پٹیوں میں کن پٹیوں میں گڑھے پڑ جائیں اور چہرے کا جو چمڑا ہے وہ کھنچ جائے اس طرح، تو چاہیے کہ اس کو قبلہ رخ یعنی دہنی کروٹ لٹائیں، اور مستحب ہے کہ کلمہ شہادت کی تلقین اس طرح کریں کہ نیک آدمی اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کو پڑھنے کے لیے بار بار اصرار نہ کرے، اس واسطے کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے، موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک بار پڑھ لے تو کافی ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی بات کرے تو پھر اسی طرح ایک بار تلقین کر دیں، اور مستحب ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، اور اچھے آدمی متقی و پرہیزگار لوگ وہاں آئیں، اور جب وہ وفات پا جائے، فوت ہو جائے، تو کپڑے کی پٹی سے اس کی جو تھوڑی ہے اس کے سر سے ایسے باندھ دیں کہ اس کا منہ کھلا ہوا نہ رہ جائے، منہ بند ہو جائے۔ اس کے بعد نرمی سے آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند کریں، اور بعد باندھتے وقت، یہ پٹی باندھتے وقت یہ پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج علیہ خیرا مما خرج عنہ، اور اس کے ہاتھ پیر سیدھے کر دیں، مستحب ہے، اور اس کے کپڑے اتار کر ایک چادر اوڑھیں، اور چارپائی یعنی یا چوکی پر رکھیں، زمین پر نہ چھوڑیں، زمین پر اسے نہ لیٹا رہنے دیں، اوپر اٹھا لیں اور چوکی یا چارپائی پر لٹائیں۔ اس کے بعد دوست آشنا اور محلے والوں کو خبر دیں کہ اس کی نماز میں شریک ہوں اور اس کے لیے دعا کریں، اور مستحب ہے کہ اس کے ذمے جو قرض ہے وہ اس کا ادا کر دیا جائے، اور تجہیز و تکفین میں جلدی کریں۔ غسل دینے سے پہلے اس کے پاس قرآن نہ پڑھیں، قرآن پڑھنا غسل سے پہلے منع ہے، جب اس کا غسل ہو جائے تو پھر قرآن پڑھیں۔ یہ اس کی پہلی فصل ہوئی جب موت کا جان کندنی کے بیان میں ہے، اور جب دوسری فصل ہے وہ غسل کے متعلق ہے، وہ بھی میں
کل تک انشاءاللہ اس کی ویڈیو بناؤں گا، ضرور دیکھیے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ان باتوں کو یاد بھی رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔